السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا دوست شارف خالد اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرنک اسٹیڈیم بہاولپور کی۔ یہ وہ اسٹیڈیم ہے جس پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ پاکستان کا ون آف دا فرسٹ اسٹیڈیمس اگر ہم کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ڈرنک اسٹیڈیم بہاولپور وہ اسٹیڈیم ہے جہاں پر پاکستان کے اندر سب سے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1954 میں۔ اس کی اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری کی بات کریں تو ڈرنک اسٹیڈیم بہاولپور نواب صادق کی ہیلپ سے بنا تھا 1954 میں، اور اس اسٹیڈیم کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیڈیم تھا جہاں پر پہلا ٹیسٹ اور واحد ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا۔ یعنی کہ جو ٹیسٹ میچ کھیلنے کا آغاز ہوا تھا پاکستان کے اندر وہ ڈرنک اسٹیڈیم بہاولپور سے ہوا تھا۔ اس کے بعد اس اسٹیڈیم پہ آج تک کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا گیا۔ اگر میں مزید بات کروں اس کے نام کی تو اس کا جو نام ہے وہ اس وقت کے بہاولپور جب اسٹیٹ تھی ایک، تو اس وقت کے سیکنڈ چیف منسٹر سر جان ڈرنک ان کی مناسبت سے جو ہے اس اسٹیڈیم کا نام ڈرنک اسٹیڈیم رکھا گیا۔ اس وقت اگر میں بات کروں تو یہ صرف ایک کرکٹ اسٹیڈیم تھا، یعنی کہ ایک کرکٹ گراؤنڈ تھا۔ ابھی اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، اسکواش آ گئی ہے، فٹ بال آ گئی ہے، والی بال آ گئی ہے، سوئمنگ پول چیزیں، اس طرح کی اور بھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز یہاں پر آ گئی ہیں، لیکن اس وقت یہ صرف اور صرف ایک اسٹیڈیم ہی تھا۔ پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان کے اندر اس اسٹیڈیم پہ کھیلا گیا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور اگر میں تھوڑے ریکارڈز کی بات کروں تو اس ٹیسٹ میچ میں جو سب سے زیادہ رنز بنائے تھے، یعنی کہ ہائیسٹ انڈیویجول سکور تھا اس ٹیسٹ میچ میں، وہ تھا پولی عمریگر جو انڈیا کے، انہوں نے جو ہے وہ 147 رنز کیے تھے، سب سے ہائیسٹ انڈیویجول سکور، اور سب سے زیادہ جو وکٹس لی تھیں اس میچ میں وہ تھیں سبھاش گپتے نے 12 وکٹس حاصل کی تھیں اس میچ میں۔ اگر میں اس کی تھوڑی سی آگے بات کروں کہ اگر یہاں پر اس کے بعد سے ایک انڈر 19 کا میچ ہوا تھا، انڈیا انڈر 19 ورسز پاکستان انڈر 19، لیکن اوور آل اگر میں بات کروں تو انٹرنیشنل لیول کا کوئی بھی میچ آپ آج تک جو ہے وہ اس گراؤنڈ پہ نہیں کھیلا گیا ڈرنک اسٹیڈیم بہاولپور میں۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ انٹرنیشنل میچ بھی نہیں کھیلا گیا، اور اب PSL کا بھی کوئی میچز وہاں پر نہیں کھیلے جاتے۔ یا تو مسئلہ یہ ہے میرے خیال سے کہ شاید ان کی بہاولپور کی کوئی ٹیم نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر میچز نہیں کھیلا جاتا۔ بہرحال وہاں پر ڈرنک اسٹیڈیم بہاولپور میں جو ہے وہ فرسٹ کلاس میچز 150 پلس فرسٹ کلاس میچز کھیلے گئے ہیں، اور قائد اعظم ٹرافی کے میچز بھی اس گراؤنڈ پر کھیلے گئے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میچ کافی ٹائم سے جو ہے اس گراؤنڈ کو نہیں ملا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس اسٹیڈیم پہ یا اس گراؤنڈ پہ اتنی کسی نے توجہ دی نہیں ہے، حکومت نے اس اسٹیڈیم پہ اتنی توجہ دی نہیں ہے، بس نسبت جتنی انہوں نے لاہور کے اسٹیڈیم پہ، قذافی اسٹیڈیم پہ دی ہے، یا پنڈی کے اسٹیڈیم پہ دی ہے، یا کراچی کے اسٹیڈیم پہ دی ہے، یا ایون ملتان کے اسٹیڈیم پہ بھی دی ہے، تو بہاولپور ڈرنک اسٹیڈیم جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا اسٹیڈیم تھا، یا سب سے پہلے اسٹیڈیمز میں سے ایک تھا، اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، کافی ٹائم سے نہیں دی گئی اس اسٹیڈیم پہ توجہ، جتنی جو ہے وہ بڑے شہروں کے اسٹیڈیمز پہ جو ہے وہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اگر میں اس اسٹیڈیم کی کیپیسٹی کی بات کروں تو یہ اسٹیڈیم جو ہے وہ 15,000 آڈینس کو جو ہے وہ اس میں بیٹھنے کی جگہ ہے، 15,000 لوگوں کے بیٹھنے کی اسٹیڈیم میں جگہ ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو اب اس اسٹیڈیم کی اگر میں بات کروں تو اس اسٹیڈیم میں بہت سارے آپ کے اچھے پلیئرز بھی جو ہیں وہ ابھر کے آئے ہیں۔ اگر میں بات کروں محمد زاہد کی، جو ایک بہت ہی اگریسو بولر تھے، ان کی اپنی وہ پیس کی وجہ سے مشہور تھے، اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ان کی
شاہد انور کی، تو شاہد انور جو ہے وہ اپنی 194 رنز جو انہوں نے کیے تھے اگینسٹ انڈیا ایک اوڈیا میچ میں، وہ بھی بہاولپور سے ہی بلانگ کرتے تھے. اور حسن حمید جو کہ ایک انگلینڈ کے حسن حمید جو ہیں جو اب انگلینڈ کی طرف سے کھیلتے ہیں، انگلینڈ کے ٹیسٹ اوپنر ہیں اور جو انگلینڈ کی طرف سے بھی کھیلتے ہیں، تو وہ بھی بہاولپور میں ہی پیدا ہوئے ہیں. تو میرے حساب سے جب ایک شہر نے آپ کو اتنے سارے چلو اتنے سارے نہیں، 2-3 اگر آپ کو ایسے اچھے پلیئر دیے ہیں اور ان میں سے ایک پلیئر ہے جو باہر کے ملک کے لیے کھیلتا ہے، تو آپ کو میرا نہیں خیال کہ اس چیز کی کیا وجہ ہے کہ ڈرنگ اسٹیڈیم بہاولپور پر کوئی توجہ دے نہیں رہا، بنسبت اس کے کہ بہاولپور کے علاوہ اگر میں بات کروں باہر باقی اسٹیڈیمز کی تو وہاں پہ بڑی توجہ دی. اور حیرت کی بات ہے کہ جس شہر نے پاکستان کی حکومت کو جو ہے حکومت چلانے کے لیے فنڈز دیے، اس شہر کے اسٹیڈیم پہ کوئی اتنی توجہ دیتا نہیں ہے، اس کو اپ گریڈ کوئی اتنا کرتا نہیں ہے. تو یہ بہت ہی ایک مطلب حیران کن بات ہے کہ جس اسٹیڈیم نے، جس شہر نے آپ کو ایسے پلیئرز دیے جو کہ آپ جنہوں نے پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کیا اور جنہوں نے جا کے جو ہے وہ فورن کنٹریز کو بھی ریپرزینٹ کیا، جیسے انگلینڈ حسن حمید کی میں نے بات کی، تو حیرت کی بات ہے کہ اس گراؤنڈ کو یا اس شہر کو یا اس گراؤنڈ کو اتنی توجہ نہیں دی جاتی. اور اگر میں اوور آل اس پورے اسٹیڈیم کی بات کروں تو اگر ہم اس اسٹیڈیم پہ توجہ دیں، یعنی کہ اس گراؤنڈ پہ اگر ہم توجہ دیں تو یہ ایک اچھا انٹرنیشنل لیول کا گراؤنڈ بن سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس چیز پہ کوئی توجہ دی نہیں جا رہی. تو میری PCB سے بھی گزارش ہے اور کہ اس جو ہمارا گراؤنڈ ہے اس پہ توجہ دیں. اب اگر جتنی توجہ جو ہے وہ لاہور پہ دیتے ہیں یا کراچی پہ دیتے ہیں یا ملتان پر دیتے ہیں یا پنڈی پہ دیتے ہیں، تو اتنی توجہ جو ہے وہ اس اسٹیڈیم پہ بھی دیں، کیونکہ یہ آپ کی ایک ہسٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ آپ کی ایک تاریخ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اب ایک ایسا اسٹیڈیم، ایک ایسا گراؤنڈ جس کی اتنی رچ ہسٹری ہے، جہاں پر پاکستان کے اندر سب سے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا، تو حیرت کی بات ہے کہ اس گراؤنڈ پہ کوئی انٹرنیشنل کرکٹ اب نہیں ہوتی ہے. ہاں فرسٹ کلاس کے میچز ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا 150 پلس فرسٹ کلاس میچز ہوئے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کافی ٹائم سے جو ہے ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی. اب جو ہے اس اسٹیڈیم کو نیشنل لیول تک کا اسٹیڈیم بنانے کے لیے بہت ساری جو ہے آپ کو اس کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، اس کی تھوڑی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. یا اگر آپ کیپیسٹی نہیں بھی بڑھا سکتے تو ایک مطلب اچھا میڈیا باکس یہاں پر ہو جائے، یا اس کو ایک اچھا سا اپ گریڈ کرنا چاہیے اسٹیڈیم کو. آپ ایٹ لیسٹ چلو انٹرنیشنل کرکٹ نہیں بھی، آپ ایٹ لیسٹ PSL کے میچز لانے چاہیے ادھر بہاولپور میں، ڈرنگ اسٹیڈیم بہاولپور میں، تاکہ اس اسٹیڈیم کو بھی ایک پہچان ملے، ایک اسٹیڈیم کو بھی جو ہے وہ پتہ چلے کہ یار یہ بھی کوئی ایک اسٹیڈیم ہوتا تھا جہاں پر ٹیسٹ میچ ایک کھیلا گیا ہے. کیونکہ ایک جو ہے ایک آپ کی ملک کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ اسٹیڈیم جو ہے یہ ملک کی اب پہچان، اور اس وقت بھی ملک کی پہچان تھا، اور اب جو ہے اگر ہم اس کو صحیح طرح سے اپ گریڈ کریں تو یہ آگے چل کے بھی ملک کی ایک تاریخ کی بہت بڑی جو ہے وہ پہچان بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی باقی چیزیں بھی جو ہیں، جیسے کہ ایک اب پہلے یہ صرف ایک کرکٹ گراؤنڈ تھا، اب اس کا جو ہے ڈرنگ اسٹیڈیم بہاولپور کے نام سے اس کو کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اس میں آپ کے پاس ہاکی، اس میں آپ کے پاس فٹ بال وغیرہ، اسکواش، والی بال، سوئمنگ پول وغیرہ اور بھی چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو، اس گراؤنڈ کو اگر ہم اس پہ توجہ دیں، اس پہ جو ہے وہ ہم اس کو اپ گریڈ کریں، یعنی کہ اس گراؤنڈ پہ توجہ دیں، تو اس کو ہم ایک اچھا انٹرنیشنل لیول کا گراؤنڈ بنا سکتے ہیں. اور مجھے یہ
پھر کہوں گا بہت حیرت ہوتی ہے کہ مطلب اس گراؤنڈ، ایک تو یہ آپ کا پہلا اسٹیڈیم تھا، اوپر سے آپ کو جس طرح میں نے پلیئرز بتایا کہ شاہد انور تھے، محمد زاہد، حسن حمید جو انگلینڈ سے کھیلتے ہیں اب، تو مطلب اگر اتنے اچھے پلیئرز آپ کو ملے ہیں اس ایک گراؤنڈ سے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ اب آپ اس کو اور اپ گریڈ کریں. تو میری پی سی بی سے بھی گزارش ہے کہ پلیز اس ڈرنک اسٹیڈیم، کرکٹ اسٹیڈیم بہاولپور پر بھی توجہ دیں، نہ کہ صرف آپ لاہور کی طرف جائیں، کراچی کی طرف جائیں، یا ملتان کی طرف جائیں، یا پنڈی کی طرف جائیں. تو میری گزارش ہے کہ اس اسٹیڈیم پہ بھی توجہ دیں، تاکہ بہاولپور کی جو عوام ہیں ان کو بھی اپنے شہر میں انٹرنیشنل کرکٹ یا پی ایس ایل جو ہے وہ دیکھنے کا موقع ملے، جیسے کہ باقی شہروں کو ملتا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.